آج سے 27 برس پہلے لکھنؤ یونیورسٹی میں ہم نے بی اے میں ایڈمیشن لیا تھا، اور اس وقت جو بی اے کے 3 سبجیکٹس تھے ہمارے، اس میں اردو، فارسی اور ماڈرن انڈین ہسٹری، جس کو MIH بھی کہتے تھے۔ تو اردو اور فارسی، یہ دونوں سبجیکٹ اور ان کے ڈپارٹمنٹس، یہ ہمارے لیے اجنبی جگہ نہیں تھے، بہت فیملیئر تھے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاپا نیّر مسعود وہ خود اس فارسی ڈپارٹمنٹ میں موجود تھے، وہ وہاں پروفیسر تھے، اور ان سے پہلے ہمارے دادا پروفیسر مسعود حسن رضوی ادیب، وہ تو ایک دم شروع کے دنوں میں، جب یہ اردو اور فارسی دونوں ڈپارٹمنٹ ایک ہی ڈپارٹمنٹ تھا، تو اس وقت وہ اس کے ڈپارٹمنٹ کو شروع کرنے اور اس کو بڑھانے، اس سلسلے سے بہت اہم شخصیت تھے۔ لیکن یہ جو تیسرا سبجیکٹ تھا، یعنی ماڈرن انڈین ہسٹری، یہ سبجیکٹ اور یہ ڈپارٹمنٹ، یہ دونوں ہی ذرا نئی طرح کی جگہ تھی، اور وہاں اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ بھی اردو اور فارسی ڈپارٹمنٹ کے مقابلے میں زیادہ تھی، اور وہاں کا ظاہر سی بات ہے ماحول، ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا ماحول بھی بہت الگ تھا۔ تو یہ، اور ایک اور خاص بات کہ ہسٹری کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے دوسرے اور تیسرے جو سبجیکٹس تھے، وہ بھی بہت الگ طرح کے تھے، جیسے اینتھروپولوجی ہے، اور سائیکولوجی ہے، اور سوشولوجی ہے، اور ہم کو تو بالکل اس وقت معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ سبجیکٹس کیا ہیں، اور اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے، اور یہ کہ یہ سبجیکٹس پڑھنے کے بعد کرتے کیا ہیں۔ خیر، تو یہ ہسٹری کی دنیا کیونکہ بہت الگ تھی، تو اس کی وجہ سے ایک طرح کا اٹریکشن بھی تھا، چارم بھی تھا ہسٹری سبجیکٹس میں اور اس کے اسٹوڈنٹس میں۔ تو شاید یہ ایک وجہ تھی کہ تھوڑے ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں ہماری دوستی زیادہ ہوئی لوگوں سے، اور پھر ان ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے جو دوسرے دوست تھے، ان سے دوستی، اور اس طرح سے ہوتے ہوتے ایک اچھا خاصا بڑا گروپ بن گیا یونیورسٹی میں۔ تو خیر، وہ کلاس ختم ہونے کے بعد یہ ہم سب لوگ جو گروپ ہے، وہ دن بھر یونیورسٹی میں گزارتے تھے، اور اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ، یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا، اور جو سب سے خاص جو جگہ تھی ہم لوگوں کی بیٹھنے کی، وہ سائیکو ڈپارٹمنٹ۔ اور تو الگ ڈپارٹمنٹس میں ہم سب لوگ گھومتے ٹہلتے رہتے تھے، اور ضروری نہیں ہے کہ ان ڈپارٹمنٹس میں ہم لوگ کلاس بھی کرتے ہیں یا پڑھتے بھی ہیں، یہ نہیں، وہ سب کچھ دوسری الگ طرح کی سب دلچسپیاں ہیں، اس میں سب ساتھ میں شامل ہیں۔ اور ہم لوگوں کے گروپ میں تو سب مور اور لیس ایک ہی طرح کی سوچ کے لوگ تھے، لیکن کبھی ایک آدھ وہ جو نیتا ٹائپ لڑکے ہوتے ہیں، وہ کبھی وہ بھی ایک آدھ شامل ہو جاتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ دن کے بعد وہ خود ہی ہٹ جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اب ہم لوگ تو منع نہیں کر سکتے تھے ان کو، ظاہر سی بات ہے وہ نیتا والا ایلیمنٹ ہے کہ وہ فلانے بھیا ہیں، ان کو کیسے منع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ان نیتا ٹائپ لڑکوں کی وجہ سے بھی ایک بالکل الگ طرح کی دنیا وہاں دیکھی یونیورسٹی میں، اور خاص طور سے وہ جو ہاسٹلس ہیں یونیورسٹی کے، اسی کیمپس کے اندر جو لڑکوں کے ہاسٹلس ہیں، وہاں بھی 2-3 بار گئے، لیکن وہاں کبھی اچھا نہیں لگا، دل نہیں لگا وہاں۔ ایک عجیب طرح کا جو ہاسٹلس ہیں، ایک عجیب طرح کا سناٹا، اور کچھ ہلکا سا خوف کا بھی وہاں احساس ہوتا تھا۔
تو سائیکو کے بعد شاید دوسرا جو سب سے اچھا پسندیدہ جو اڈا ایک طرح سے کہہ لیجیے وہ جو یونیورسٹی کے ایک دم بیچ میں جو نہر ہے، اس نہر کے پاس ایک بہت اونچا سا پلیٹ فارم ہے، چبوترا ہے، اور اس کے اوپر ایک لال لال سی عمارت ہے. لیکن وہ عمارت اس یونیورسٹی کی جو پوری بقیہ عمارت ہے اس سے بالکل لگا نہیں کھاتی ہے، بالکل الگ طرح کی ہے عمارت. تو ابھی جب ہم سوچ رہے ہیں تب اس کی جو شکل آ رہی ہے وہ بہت الگ ہے. لیکن اس وقت یعنی جب ہم یونیورسٹی میں تھے تب تو کبھی اس کو غور سے دیکھا بھی نہیں کہ یہ کیا ہے عمارت، کیسی ہے عمارت. بس جو ہلکا ہلکا سا یاد ہے وہ یہ کہ بہت زیادہ بوسیدہ حالت میں، چھت میں بھی بڑے بڑے سے چھید ہو گئے تھے، وہ گر گئی چھت اور دیواریں جھڑ رہی ہیں. اسی کے بس ایک حصے میں وہ ایک بینک بنا دیا گیا تھا، اور ایک اور بہت ہی اندھی سی ایک کینٹین تھی اسٹوڈنٹس کے لیے. وہاں بھی کبھی کبھی جاتے تھے، لیکن وہ تو بہت عجیب سی تھی، لیکن وہ اسی عمارت کے اندر. تو یہ تو صاف سمجھ میں آتا تھا کہ یہ اس یونیورسٹی کی بلڈنگ سے پہلے کی ہے عمارت. تو خیر پھر بعد میں جب اپنے طور پر کچھ اودھ کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، اور ہم نے جب کورسز پڑھانا شروع کیے یہاں یونیورسٹیز میں، تب معلوم ہوا کہ یہ جو عمارت ہے بیچ میں اور یہ جو پورا کیمپس ہے یہ کیا ہے لکھنؤ یونیورسٹی. تو بہت ایک طرح سے تعجب ہوا کہ ہم تو بالکل ایک ہسٹوریکل پلیس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور افسوس بھی ہوا کہ وہ سب بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے. خیر تو ابھی یہ جو یونیورسٹی کے اسٹیبلشمنٹ کو جو 100 سال ہو رہے ہیں، تو اسی سلسلے سے یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو ہے جس میں ہم وہ کچھ باتیں جو ہم نے بعد میں دیکھا کہ یونیورسٹی کے بارے میں وہ کچھ یہاں پر ذکر ان کا کرتے ہیں. تو 1857 کی بغاوت جو میوٹینی بھی کہلاتی ہے اور فرسٹ انڈیپینڈنٹ وار بھی. سو 1857 کی بغاوت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے اودھ پر بڑی مشکل سے فتح حاصل کر لی تھی، مگر معلوم نہیں کیا ہوا کہ برٹین کی کوئین نے یہ اعلان کر دیا کہ اب سے اودھ پر ہمارا قبضہ ہے. سو اس طرح ملک اودھ برٹش امپائر کا حصہ بن گیا، اور اودھ کے عوام یعنی جو پبلک ہے وہ سبجیکٹس آف برٹش امپائر ہو گئی. تم لوگ گنڈا کہنے والے جو ان کے جو یہ ان کی پوری سوچ ہے انگریزوں کی اور برٹش امپائر کی. انگلش رولرز کے کچھ لوگ تو بالکل ہی غلام بن گئے، یعنی یہاں لکھنؤ میں اور اودھ میں وہ ایک دم انگریزوں کے بری طرح سے بالکل ذہنی طور پر وہ غلام بن گئے، اور اس حد تک کہ اپنی چیزوں کو بہت بری طرح سے دیکھنے لگے، اس سے نفرت کرنے لگے کہ اپنی طرح سے بیٹھ کے کھانا اور اپنی جو روایتی ٹریڈیشنل چیزیں ہیں وہ سب بہت ہی بیکار ہیں. سنتے یہاں تک ہیں کہ لکھنؤ میں ہی ایسے لوگ تھے کہ جو ہندی اردو بالکل انگریزوں کی طرح بولنے لگے تھے کہ بھئی بھوک لگ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، تم کدھر جا رہا ہے، اس انداز میں. لیکن اس کے برخلاف کچھ لوگ انگریزوں سے نفرت بھی کرنے لگے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں اور اب ہمارا مذہب ریلیجن یہ خطرے میں ہے، یہ ہم سب لوگوں کو عیسائی بنا لیں گے، اور یہ بہت گندے لوگ ہوتے ہیں اور بالکل صفائی نہیں کرتے، اور دنیا بھر کی باتیں کہ یہ
یہ انسان ہے ہی نہیں، یہ سب تو انڈے میں سے نکلے ہیں، اس طرح کی باتیں. مگر کچھ لوگوں نے اس نئی سچویشن کو دوسری طرح سے ہینڈل کیا، یعنی انگریزوں سے دوستی بھی رکھی اور اپنی چیزوں کی قدر بھی کی. شاید اس کی مثال کے لیے اپنی یونیورسٹی کو پیش کیا جا سکتا ہے. آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس کا پہلے نام کیننگ کالج تھا. تو ہوا یہ کہ ہندوستان کے پہلے وائس رائے چارلز کیننگ کے آنر میں لکھنؤ میں ایک اسکول شروع کیا گیا. شروع میں اسٹوڈنٹس کم تھے، مگر بعد کو ایک بڑی عمارت کی ضرورت پیش آئی کیونکہ اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ بڑھ رہی تھی. تو گومتی دریا کے کنارے ایک جو بہت بڑی سی زمین تھی، وہ اصل میں اودھ کے بادشاہ نصیر الدین حیدر کا بنوایا ہوا ایک باغ تھا، جو جس کو سنتے ہیں کہ وہ بادشاہ باغ ہے. اب چونکہ شاہی عمارتیں، جتنی بھی اودھ میں شاہی عمارتیں تھیں، وہ سب برٹش امپائر کا حصہ تھیں، کوئن وکٹوریہ کے قبضے میں تھیں. اس لیے ہندوستانیوں نے پیسے جمع کر کے برٹش امپائر سے اپنے ہی اودھ کے بادشاہ کے باغ کو خریدا. یہ سوچنے پر بڑا تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہ کی زمین کو خریدا جا رہا ہے انگریزوں سے. مگر اس سے بھی زیادہ تھوڑی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اپنے بادشاہ کے باغ کو انگریزوں سے خریدنے کے بعد جو کالج قائم کیا گیا، اس کا نام نصیر الدین کالج نہیں بلکہ کیننگ کالج رکھا گیا. تو یہ شاید تھوڑا سا وہی معاملہ تھا کہ انگریزوں کے ساتھ دوستی بھی رہے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ کام بھی کیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے یونیورسٹی تو نہیں، کالج ہوگا تو وہاں اپنے یعنی ہندوستانی اودھ کے لوگ، ہندوستانی لوگ یہ سب وہاں تعلیم حاصل کریں گے، ایجوکیشن لیں گے. تو اس کا نام اگر انگریز کے نام پر ہوگا تو سہولتیں بہت سی ملیں گی. تو ہندوستان کے وائسرائے بننے سے پہلے یہ کیننگ صاحب کیا تھے اور ان کا اودھ سے رشتہ کیا تھا؟ کچھ تو ظاہر سی بات ہے بہت مضبوط رشتہ ہے یہ کیننگ، چارلز کیننگ اور اودھ کا، کہ ان کے نام پر یہ کالج بنایا جا رہا ہے. تو ان کے بارے میں، مطلب چارلز کیننگ کے بارے میں آپ لوگ تھوڑا سا معلوم کیجئے کہ یہ کیا تھے، یہ کہ وہ ہسٹری کیا ہے اس کی. بہرحال اودھ کے بادشاہ نصیر الدین کا بنوایا ہوا یہ باغ تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بادشاہوں کے باغ آج کے گارڈن کی طرح نہیں ہوتے تھے. تو اس میں باغ ہیں بلکہ کئی باغ ہوتے تھے اور بہت سی عمارتیں ہوتی تھیں، کیونکہ بادشاہ جائے گا باغ میں تو یہ تو ہے نہیں کہ گیا اور آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے اور واپس آ گئے. تو وہاں کئی دن رکتے تھے، تو پورا ان کا عملہ ساتھ میں جاتا تھا، کھانا پینا اور تمام لوازمات سب کچھ. تو کئی عمارتیں ہوتی تھیں اور ایک خاص بارادری تو بہت ہی اہم عمارت تھی اس میں. تو نصیر الدین حیدر کے متعلق یہ بیان ملتے ہیں، مطلب ہسٹوریکل جو سورسز ہیں، کہ ان کا ایسٹیٹک سینس ہے نا، ان کا جو آرٹسٹک ٹیسٹ وہ بہت اچھا تھا. اب معلوم نہیں بادشاہ باغ میں نصیر الدین حیدر نے کیا عمارتیں بنوائی تھیں. شاید یہ نہر شاید یہ انہی کی بنوائی ہوئی ہے، اور وہ جو اونچا سا چبوترا ہے، پلیٹ فارم ہے، اس پر جو عمارت ہے کھنڈر ایسی اب تو ہو رہی ہے، وہ نصیر الدین حیدر نے ہی بنوائی ہے یا ان سے پہلے کی بنی ہوئی ہے. وہ کیا ہے یہ ابھی ٹھیک سے ہم کو ابھی تک نہیں معلوم. لگتا تو ہے وہ کچھ بارادری ٹائپ جگہ ہے. تو لیکن سب سے عجیب بات اس وقت
یہ محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے بی اے کے کلاس اودھ کے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے بنوائے ہوئے بادشاہ باغ میں ہی ہو رہے تھے، مگر ماڈرن انڈین ہسٹری کے کلاس میں اس کا کبھی ذکر نہیں ہوا کہ آپ لوگ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہسٹری پڑھ رہے ہیں، اس جگہ کی اپنی ہسٹوریکل ویلیو کتنی زبردست ہے. یہ اس اودھ کے بادشاہ کا اپنا ایک باغ ہے. بلکہ اس سے بھی عجیب بات تو ابھی جب سوچ رہے ہیں یہ کہ اپنے یونیورسٹی کے دنوں میں نصیر الدین حیدر کا نام بھی کبھی نہیں سنا، نہ کہیں ہم نے اس کا کوئی نوٹس یا کوئی پلیٹ یا ایسا کہ کہیں لگی بھی نہیں دیکھی. تو بس ایک ہی بات یہ کہنا ہے کہ آج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں لکھنؤ یونیورسٹی میں، خاص طور سے ہسٹری کے، تو وہ اپنے کلاس میں یہ سوال ضرور پوچھا کریں کہ یہ بادشاہ نصیر الدین حیدر یہ کون تھے، کیا تھے، اور ان کی زمین پر یہ جو یونیورسٹی بنی تو اس کا نام کیننگ کالج کیوں رکھا گیا. تو تھوڑی سی کیوریوسٹی ہو تو اچھا ہے. آدھا